لله رب العالمين حمد الشاكرين أفضل الصلاة وأكمل السلام على سيد المرسلين جعل محمد النبي المبعوث رحمة للعالمين وآله الطيبين الطاهرين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحابه المعظمين المكرمين وأولياء الذر الراشدين المرشدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ انسان کی فطرت ہے، انسان کا نیچر ہے، بندہ ہو یا غلام، ملازم ہو یا نوکر، نام کا مرید ہو یا نام کا امتی، جب دل و دماغ پر شیطنت مسلط ہوتی ہے تو یہ ہمیشہ تنقید سے کام لیتا ہے. کیوں اور کیوں کر، کیسے ہوا، کیوں کر ہوا، کس طرح ہوا، اس قسم کی تحقیقات دماغی اور عقلی ان کے سامنے آتی ہے اور جن کے نتائج میں وہ فیوضات الہیہ سے وہ لوگ محروم رہ جاتے ہیں. کافروں نے بھی اعتراض کیا. یہ قرآن جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اس میں کہیں مچھر کا ذکر ہے، کہیں چھوٹی موٹی چیزوں کا ذکر ہے. قرآن تو خدا کا کلام ہے، وہاں مچھر کا کیا تذکرہ ہے؟ دعویٰ یہی کہ احکم الحاکمین کا کلام ہے، اس کو تو بڑا معیاری ہونا چاہیے، بہت اونچا ہونا چاہیے. اس میں مچھر کا ذکر معلوم ہوتا ہے کہ انسانیت کی عقل کا جو معیار ہے اس سے معاذ اللہ یہ گرا. کافروں نے اعتراض کیا، قرآن کریم نے انہیں پکڑا اور قرآن کہتا کہ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. اے کافروں، تمہاری عقل ماری گئی ہے. ارے میں نے مچھر پیدا کیے تو میں نے آسمان بھی تو پیدا کیا ہے. میں نے اگر زمین کے ذرہ کو پیدا کیا تو سورج کی شعاعیں بھی تو میں نے پیدا کی ہیں. اگر میں نے اڑتی ہوئی خاک کو پیدا کیا تو زمین میں گل و گلزار کس نے کھلائے، یہ پودے کس نے لگائے. میری قدرت کی دو طرفہ پہاڑوں کو دیکھو، ایک مچھر کو تم نے دیکھا تو سمجھ لیا کہ بس اور میں نے کچھ پیدا ہی نہیں کیا، میں نے پوری کائنات کو پیدا کیا، میں مچھر کا خالق ہوں. بے شک اللہ تبارک و تعالی
بات سے حیا نہیں فرماتا مثلا ما بعودۃ کہ وہ مثال بیان فرمائے مکھن کی یا اس سے زیادہ کسی بڑی چیز کی. اے کافرو، وہ تو تمہیں سمجھانے کے لیے مثال بیان فرماتا ہے، وہ تمہارے دل و دماغ میں اپنی بات کو اتارنے کے لیے، اپنی بات کو محکم اور مضبوط کرنے کے لیے وہ مثال بیان فرماتا ہے، اور تم اس کی مثال کو دیکھ کر کے سمجھتے ہو کہ یہ خدا کی شان کے لائق ہے. جی جس طرح سے کہ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر قرآن میں یہ فرمائے کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، میرا محبوب تمہیں ادب سکھانے کے لیے، تواضع سکھانے کے لیے، بندہ بنانے کے لیے وہ یوں فرمائے کہ میں بھائی بظاہر دیکھنے میں تم جیسا بشر ہوں، تاکہ انسان کو مجھ سے تسلی ہو، انسان میری طرف کھینچ کر آ جائے، مجھے کوئی فرشتہ نہ سمجھے، مجھے کوئی جنات نہ سمجھے، تو حضور لوگوں کو تسلی دینے کے لیے، اپنی طرف بلانے کے لیے مثال بیان فرمائے اور تواضع کی، ادب کی تعلیم دے. حضور کا منشا تو یہ، اور مسلمان بھی اس کو خوب سمجھتے ہیں، لیکن جو بے دین ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ نہیں. حضور نے فرمایا بشر مثلکم، لہذا جیسا میں ہوں ویسی حضور ہے. مان دیکھا یہ عقل ماری گئی، یہ عقل ماری گئی ہے. جب لوگوں کی عقل ماری جاتی ہے تو وہ ایسے ہی بات کرتے ہیں. ایک ماں نے، ہوتا ہے ماؤں کو کبھی کبھی جلال آ ہی جاتا ہے، اور خاص کر کے رمضان کے مہینے میں ماں روزہ دار کو جلال آتا ہے. ماں نے مارا بچے کو، پٹائی خوب کی، بچہ بیچارہ چھپ کر کے چلا گیا، چارپائی کے نیچے چلا گیا. باپ جو آیا، باپ کو ترس آیا، باپ کو خیال پیدا ہوا کہ میرے بچے کو آج مار پٹی ہے، میرا بچہ ماں کے ہاتھوں مارا گیا ہے، چلو اس کی تھوڑی سی جوئی کر دو، ذرا کچھ اسے پیار ہو، چمکارو، ذرا محبت کے ساتھ پیش آؤ. تو باپ بھی بچے کی جوئی کے لیے چارپائی کے نیچے چلا گیا. ایک دوسرے صاحب آئے، صاحب عقل و خرد، انہوں نے دیکھا معاملات کی تحقیق کی تو وہ ماں سے فرمانے لگے کہ بڑی بھی تیرا دماغ خراب ہو گیا، ارے بچے کو تو نے مارا ٹھیک کیا، مگر اپنے شوہر کو نے کیوں مارا؟ شوہر کی بھی پٹائی نے کر دی. اس نے کہا خدا نہ کرے میں شوہر کو کیوں مارنے لگی؟ کہنے لگی ظالم تو دیکھتی نہیں، تیرا بیٹا بھی چارپائی کے نیچے تو باپ بھی چارپائی کے نیچے، تیرا شوہر بھی چارپائی کے نیچے تو بیٹا بھی چارپائی کے نیچے. معلوم ہوا علت یہ ہے کہ بچے کو مار پٹی ہے، اس کا ریزن یہ ہے کہ مار پٹی ہے، اس لیے وہ چارپائی کے نیچے گیا ہے. لہٰذا کیوں چارپائی کے نیچے گئے تو یہ مطلب سمجھنا چاہیے کہ اس کو بھی مار پٹی. یہ جناب دیکھا آپ نے، یہ عقل، یہ حضرت عقل کہاں کہاں انسان کو لے جایا کرتی، یہ سمجھتے ہی نہیں. تو میرے دوستو، یہ جو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں یہ ایسی بات کر دیا کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو علم و عرفان عطا فرمایا ہے اور جن کو ایمان کی دولت عطا فرمائی وہ سمجھتے ہیں، وہ انا بشر مثلکم کو بھی سمجھتے ہیں، اور قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کو بھی سمجھتے ہیں. وہ ایک ایک آیت کو سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بشر، وہ سمجھتے ہیں، لیکن بے مثال بشر، اپنا جیسا نہیں، بے مثال بشر. ہمارا ایمان ہے کہ حضور بشر ہے لیکن بے مثال بشر. بھائی اس موضوع پر چلوں گا تو پھر تفصیل سب رہ جائے گی. الا اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات میں حیا نہیں فرماتا کہ وہ مثال بیان فرمائے مکھن کی یا اس سے کسی بڑی چیز کی. اللہ تبارک و تعالیٰ احکم الحاکمین ہے، خالق ہے، اس نے چھوٹی
چیزیں بھی بیان فرمائی اور بڑی چیزیں بھی بیان فرمائی. دیکھیے ادب کی تعلیم علماء تعلیم اور مفسرین ادب کی تعلیم دیتے ہیں ایسے مقام پر کہ اللہ نے مچھر کو بھی پیدا کیا اور اللہ نے پتھر کو بھی پیدا کیا اور اللہ نے خنزیر کو بھی پیدا کیا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالق القردۃ والخنزیر، اللہ کو کوئی اس طرح سے پکارے کہ اے بندر اور سور کے پیدا کرنے والے، علماء فرماتے کہ یہ حرام ہے اور بےعدبی. بات سچ ہے لیکن فرماتے حرام ہے. کیوں؟ اس کو کہا خالق الانسان خالق السماوات والارض. بہت بڑی بڑی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، تم اس کی طرف کیوں آتے ہو؟ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو منسوب کیوں کرتے ہو اللہ کی شان کی طرف؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی شان والا ہے. تو میرے دوستوں معلوم ہوا کہ جب کسی ذات میں بہت سی ڈگریاں مثلا ایک آدمی ایک PhD ہو اور آپ فرمائیں کہ انہوں نے تو ہائی اسکول کیا ہے، انہوں نے صرف میٹرک پاس کیا ہے، تو کیا مطلب ہوگا؟ انہوں نے میٹرک پاس کیا ہے تو میٹرک تو جو MA کرتا ہے وہ میٹرک بھی کرتا ہے، مگر MA کرنے کے بعد اگر کسی کو آپ یہ کہیں کہ اس نے میٹرک کیا تو بات تو سمجھی ہے، لیکن سننے والا سمجھے گا کہ یہ اس کی شان کو گھٹا رہا ہے. بھائی اس نے MA کیا ہے تو MA کی بات کیوں نہیں کرتا، یہ میٹرک کی بات کیوں کرتا ہے؟ تو رب کریم فرماتا ہے کہ میں تو خالق الانسان ہوں، مجھے یہ کیوں نہیں کہتے کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے پیدا کیا ہے؟ تم یہ قردہ اور خنزیر کی طرف میری نسبت کیوں کرتے ہو؟ تو میرے دوست معلوم ہوا کہ جو دوست ہیں وہ اونچی ڈگریوں کو یاد کیا کرتے ہیں اور جو دشمن ہے وہ نیچی ڈگریوں کو یاد کرتے ہیں. جی حضور بشر بھی ہے کہ انسان بشر بھی ہے اور عرش کے پاسدار بھی ہے، اللہ کے محبوب بھی ہے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا اور پکا بندہ ہے، حضور کا محب ہے، وہ تو یہی کہتا ہے کہ لا يمكن ثنا كما كان حقه. حافظ الدین محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یا سید الجمال ویا سید البشر، یا سید الجمال ویا سید البشر. فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ تمام بشر کے سردار ہیں. اللہ يمكن الثنا كما كان حقه. اور فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی شان بیان ہو ہی نہیں سکتی جیسا کہ آپ کا حق ہے. تو میرے دوستو جو مہم ہے وہ اونچی چیزوں کو لیتے ہیں، لیکن جو تنقید کرنے والے ہیں وہ نیچی چیزوں کو لیتے ہیں اور اس میں تنقید کرتے ہیں. الحمدللہ رب کریم فرماتا ہے کہ میں تو خالق ہوں مچھر کا، تم بکواس کرتے رہو، تمہارے بکواس کرنے سے میری سارے خالقیت میں کوئی فرق نہیں آ سکتا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. بس وہ لوگ جو ایمان لائے، جن کو اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی، جن کے دلوں میں عقل، جن کے دماغ میں عقل سلیم ہے اور جن کے دلوں میں ایمان کی حرارت ہے، ایمان کی گرمی ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے، وہ جانتے ہیں کہ جو کچھ رب نے فرمایا وہ حق ہے، حق ہے، بالکل حق ہے. اے رب العالمین، تو نے جو کچھ قرآن میں فرمایا وہ حق ہے، حق ہے. یہ ہے ہمارا عقیدہ. جو کچھ تو نے فرمایا اپنے نبی کے متعلق، جو کچھ تو نے فرمایا وہ حق ہے. اللہ جو کچھ تو نے کسی رسول کے متعلق فرمایا حق ہے، جو کچھ تو نے کسی ولی کے متعلق فرمایا حق ہے. اے الہ العالمین، جو کچھ مسلمان وہ ہے جو اللہ کی ہر آیت پر ایمان رکھتا ہے اور مانتا ہے، اور منافق وہ ہے جو اپنے مطلب کی آیت ملے اسے تو مان لیتا ہے. اس کو قل انما انا بشر مثلکم تو خوب یاد ہے، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ بھی تو آیا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. اس کو نہیں مانتا، اس پر نظر اس کی نہیں پڑتی، وہ دیکھتا ہی نہیں کہ لکھا ہوا ہے نہیں لکھا.
اس کو نہیں دیکھتا وہ، اس کو تو وہ جانتا ہے کہ بشر کچھ نہیں کر سکتا، جی یہ تو وہ پک دیتا ہے کہ نبی کچھ نہیں کر سکتے معاذ اللہ، لیکن اس کو وہ نہیں دیکھتا کہ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ ایک کعبے کی طرف نماز پڑھنے والے، کعبے کے سامنے جا کر کے چھپ چھپ کر کے سجدہ کرنے والوں اور کعبے کو چومنے والوں اور کعبے کے پردے سے لٹک کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والوں، تمہیں کبھی خیال بھی پیدا ہوا کہ کعبے کو کعبہ کس نے بنا دیا؟ یہ تو یاد ہے مگر یہ یاد نہیں، یہ آیت نہیں سمجھ میں آتی۔ مگر سمجھ میں کہاں سے آئے میرے دوستو؟ سمجھ میں تو ان کو یہ باتیں آتی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، ایمان والے جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی جانب سے، جو کچھ فرما دیا گیا بالکل صحیح ہے، سبحان اللہ۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور جو کافر ہیں وہ تنقید کرتے ہیں، کہتے ہیں جانے کیا ارادہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مثالوں سے، خدا کو کیا ضرورت تھی کہ یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں بیان کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ بہت بڑا ہے، مثال بھی بڑی ہونی چاہیے، یہ مچھر وغیرہ کا ذکر یہ خدا کی شان کے لائق نہیں، یہ کافر لوگ اس کے اندر ہیچ پیچ اور یہ اس قسم کی باتیں بیان کریں۔ جی تو میرے دوستو، جو کفر اور بے دینی کی لت جن کو لگ گئی ہے، جن کی ہابی اور جن کی عادت یہ ہے کہ وہ تنقید کریں، وہ میرے دوستوں ان کو کچھ بھی آپ کر دیجئے مگر وہ ماننے والے نہیں، بے ادب ہے وہ۔ اس لیے میرے دوستو ایمان کے لیے ادب شرط ہے، جملے یاد رکھیے اور اس کو دل میں جگہ دیجئے اور نوٹ کیجئے کہ جہاں ادب ہوگا وہاں ایمان ہوگا۔ ایمان کے لیے ادب شرط اول ہے، اور جہاں ادب نہیں ہوگا ایمان کی خیر نہیں۔ ایماندار باادب ہوتا ہے، اسی لیے تو جلال الملت والدین مولانا جلال الدین الرومی جیسا شہنشاہ تصوف، جب مثنوی مولانا روم کے لیے قلم کو ہاتھ میں پکڑتے تو اتنے بڑے پائے کا ولی، دنیا تصوف کا شہنشاہ، اتنا بڑا فاضل اور عالم اور عارف باللہ، جب قلم کو پکڑتے تو قلم کو ہاتھ میں لے کر اور رب کریم سے عرض کرتے، اور کیا عرض کرتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ مسلمانوں سنو، یہ ہے ان حضرات کا مقام کہ خود ادب کے پیکر تھے، خود ادب کے ماڈل تھے، خود ادب کا نمونہ تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے، اللہ کے ولی تھے، عارف باللہ تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی انہیں معرفت حاصل تھی، مگر عرض کرتے ہیں کہ از خدا خواہ توفیق ادب، مثنوی مولانا روح لکھ رہے ہیں، از خدا خواہ توفیق ادب، ہم اللہ سے ادب کی توفیق چاہتے ہیں۔ اے اللہ، اے دلوں کو اپنی قدرت کی مٹھیوں میں رکھنے والے اللہ، ہمیں ادب کی توفیق عطا فرما۔ از خدا خواہ توفیق ادب، کیوں کہ بے ادب محروم مان از فضل رب، فرماتے کہ بے ادب جو ہے رب کے فضل سے محروم رہ جاتا ہے، اس کو رب کا فضل نہیں مل سکتا، اس کو رب کی رحمت کا کوئی حصہ نہیں مل سکتا۔ یہ جتنے کافر ہیں یہ سب بے ادب ہیں، ادب نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ کیا ہوتا ہے، اعتراض کر دیا، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ نے کیا ارادہ کیا ان مثالوں سے؟ رب کریم نے بھی ان کے لیے فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ ٹھیک ہے، تم جو انکار کرتے ہو قرآن کا، میرے محبوب کی شان کا تو بات یہ ہے کہ قرآن جو ہے یہ وہ ہے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا،
اس قرآن سے بہت سے آدمی ہدایت پاتے ہیں، بہت سے آدمیوں کو ہدایت ملتی ہے اور بہت سے آدمی گمراہ بھی ہو جاتے ہیں، کہتا ہے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ہاں معلوم ہوا کہ قرآن عظیم کی جو تلوار ہے اس کی دو دھاری ہے، ایک دھاری تو اس کی ہے ہدایت کی اور ایک دھاری ہے سمجھ لیجیے کہ گمراہی کی۔ جو آدمی قرآن کو مانے اور اس کو قبول کر لے اسے تو ہدایت ملتی ہے، اور نہیں تو دوسرا بے دین ہوا جاتا ہے قرآن کریم۔ یہی وجہ ہے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ مولوی صاحب فلاں آدمی فلاں بات نہیں مانتا، فلاں آدمی فلاں بات نہیں مانتا۔ میں کہتا ہوں دوستو تعجب کیوں کرتے ہو؟ قرآن کا فیصلہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، وہ ہدایت بھی اس سے لوگ پاتے ہیں، گمراہ بھی اس سے ہوتے ہیں۔ میرے دوستو بارش ہو خوب بارش ہوتی ہے یہاں، لیکن کبھی آپ نے یہ دیکھا ہے کہ پتھر کے اوپر گنا کا درخت اگا ہو، پتھر کے اوپر شوگر کا جو درخت ہے وہ اگا ہو اور بہت بڑا ہو گیا؟ کبھی آپ نے پتھر پر اس قسم کا بغیر مٹی کے لگاؤ کے پتھر پر آپ نے نہیں دیکھا ہو؟ یہاں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا جامع مسجد میں کہ یہ گنا یہاں بارش ہوتی ہے، مگر یہاں نہیں دیکھا ہوگا کہ یہاں گنا کا درخت نکلا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ میرے دوستو بارش تو عام ہوتی ہے، ہر جگہ پہنچتی ہے، لیکن درخت وہیں پیدا ہوتا ہے جس زمین میں صلاحیت ہو۔ تو قرآن یہ بارش ہے، خدا کی رحمت کی بارش ہے۔ تو بارش ہوگی لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بیج ہے نا، بیج کھیت پودا، وہ بیج جو ہے دل کے اندر، وہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بیج جس دل میں ہوگا اس دل پر قرآن کی بارش کا اثر ہوگا۔ جب دل میں محبت کا بیج نہ ہو تو اوپر سے آپ 30 پارے قرآن کے پڑھ دیجیے اور پڑھا دیجیے، وہ کچھ نہیں ہوگا۔ میرے دوستو قرآن ہم سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے ہم سمجھتے ہیں قرآن، اللہ نے توفیق دی ہے، لیکن میں پوچھتا ہوں کہ جہاں تک قرآن کی عربیت کا تعلق ہے، جہاں تک قرآن کی فصاحت و بلاغت کا تعلق ہے، جہاں تک قرآن کے معنی کا تعلق ہے، آپ یقین مانیے کہ ابو جہل زیادہ سمجھتا تھا۔ بھائی اس کی زبان تھی، اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ اس کی زبان تھی، وہ اس کی ہم فصاحت و بلاغت کو اس قدر نہیں جانتے، اس کی زبان تھی، وہ زیادہ جانتا تھا قرآن کو اور زیادہ سمجھتا تھا۔ مگر یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق صادق، حبشہ کا رہنے والا، فصیح نہیں، بلیغ نہیں، متکلم نہیں، قاری نہیں، حافظ نہیں، مولوی نہیں، شکل و صورت عرب کے معیار کے مطابق نہیں، شین کی جگہ سین فرما دے، زال کی جگہ جیم فرما دے، قرأت کے معیار پر پورے نہیں اترتے، عالم نہیں، قاری نہیں، اقرا نہیں۔ عرب کے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور ان سے اذان نہ دلوائیے، جب یہ اذان دیتے ہیں تو ہماری تہذیب کا مذاق ہوتا ہے، ہمارے کلچر کا مذاق ہوتا ہے، ہمارے تمدن کا مذاق ہوتا ہے، ہماری قرأت کا مذاق ہوتا ہے، ہم فصیح، ہم بلیغ، ہم قریشی، ہم ہاشمی، ہم مطلبی، ہم قاری، ہم اقرا۔ یا رسول اللہ کسی قاری کو کھڑا کر دیجیے، قاری اذان دے۔ حضور یہ ہماری غیرت کے اوپر ایک تازیانہ ہے کہ غلام اونچا ہو، آقا نیچا ہو، حبشی اونچا ہو، عربی نیچا ہو، کالا اونچا ہو، گورا نیچا ہو، غریب اونچا ہو، امیر نیچا ہو، حبشے کا رہنے والا اونچا ہو اور مکے کا رہنے والا نیچا ہو۔ دیکھا مگر کیا ہوا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظالمو تم کیا کہتے ہو؟ ارے تمہیں معلوم نہیں، تمہیں معلوم نہیں، تم نے بلال کی ظاہری شکل کو دیکھا، میری نظر اس کے باطن پر ہے، تم نے بلال کے سین کو دیکھا اور میں اس کے ایمان کو دیکھ رہا ہوں، تم نے بلال کو کانٹا سمجھا، میں اس کو پھول سمجھتا ہوں، تم نے بلال کو ذرہ سمجھا، میں اس کو آفتاب سمجھتا ہوں، تم نے بلال کو مٹی سمجھا، میں اس کو سونا سمجھتا ہوں، تم نے بلال کو معمولی سمجھا اور میں اس کو آسمان محبت کا چمکتا ہوا تارا سمجھتا ہوں، تم نے بلال کو پاگل سمجھا اور میں اس کو دنیا محبت کا تاجدار سمجھتا ہوں۔ تمہیں کیا پتا ہے کہ تم بلال کو کیا جانتے؟ سوقی پاگل ندانی تانکشی، اس شراب کا مزہ وہی لے سکتا ہے کہ جو اس کو چکھ چکا ہو۔
اے بلال تم اذان پکارتے رہو، تمہاری سین پر شین قربان اور تمہاری سین پر دال قربان، جو کچھ تم کہتے ہو وہ بالکل صحیح ہے، عرب والوں کی طرف اپنی جگہ ہے، عرب والوں کا مقام اپنی جگہ ہے، اور اے بلال حبشی تمہارا مقام وہ ممبر ہے، کھڑے ہو جاؤ، تم اذان کہو، میں سنوں گا، میرا رب سنے گا، میرا رب بھی راضی، میں بھی راضی، مسلمان بھی راضی۔ دیکھا یہ ہے معاملہ۔ تو حبشے کے رہنے والے کو تو ایمان مل جائے، ویسے قرنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یمن کے جنگلوں میں یا رسول اللہ کہنے والے کو تو ایمان مل جائے جنہوں نے بظاہر حضور کو دیکھا نہیں، اور جو رات دن حضور کو دیکھے، جس نے حضور کا بچپن دیکھا، حضور کی جوانی دیکھی، 40 سال کی عمر کے بعد تک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کا جس نے مشاہدہ کیا اس کو کچھ نہیں ملے۔ کیوں؟